حجر اسود ہی کے بارے میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے آئے، حضرت عمر کا اپنا ایک انداز تھا، اور اس انداز پر بھی آپ غور کیجئے کہ ہر جگہ اور قدم قدم پر ایمان اور عقیدے کی پختگی کا ثبوت، کیونکہ حج یا عمرہ جب طواف وغیرہ آپ کرتے ہیں تو اس سے لے کر پورا عمرہ کرنے تک یا پورا حج کرنے تک قدم قدم پر توحید، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی کا اعتراف اور اس کا اعلان ہو رہا ہے بار بار۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو وہاں انہوں نے ایک جملہ کہا، گویا کہ حجر اسود سے مخاطب کرتے ہوئے، انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، مجھے خوب معلوم ہے کہ تم ایک پتھر ہو، نہ بجائے خود تم فائدہ پہنچا سکتے ہو نہ کسی کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہو، لا تضر ولا تنفع، تم بجائے خود نفع اور نقصان کے مالک نہیں، مگر یہ ہے ایمان، یہ ہے عقیدے کی پختگی۔ انہوں نے کہا کہ ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھتا کبھی تمہارا بوسہ نہ لیتا۔ تو میں بوسہ کیوں لے رہا ہوں؟ اس لیے نہیں کہ تم میرے لیے فائدہ یا نقصان پہنچانے کی کوئی صلاحیت رکھتے ہو، بلکہ اس لیے میں بوسہ لے رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے، اور جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں وہ ہمارے لیے سنت بن گئی، اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر دو باتوں کا گویا کہ اعلان ہو رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جانب سے۔ ایک تو یہ ہے کہ حج کے ارکان میں خاص طور پر اور تمام عبادات میں عمومی طور پر جو کام جس طریقے سے کرنے کا طریقہ بتایا گیا یا حکم دیا گیا یا ارشاد فرمایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ہم پابند ہیں کہ وہ کام اسی طرح سے انجام دیں، قطع نظر اس بات سے کہ اس کی حکمت کیا ہے، اس کی فلسفی کیا ہے، اس کے اندر کیا کیا فائدے ہیں۔ یہ کام چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہم اسی طرح کریں گے۔ اتباع کا جذبہ، بعد میں ہم غور کر لیں گے اس کا فائدہ نقصان کیا ہے، لیکن پہلا اور بنیادی جو بات ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہم وہ کام کرنے کی کوشش پوری کریں گے۔ ایک چیز یہ ہے اس میں نقطہ سمجھنے کا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ عز و جل ہے۔ اللہ جس چیز سے چاہے فائدہ پہنچا دے، یہ اس کی قدرت کاملہ ہے۔ اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو بڑی سے بڑی چیز بھی ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ اگر کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے بوسے سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ اعلان فرما رہے ہیں تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ کون ہے جو بجائے خود ہمیں فائدہ پہنچائے یا نقصان پہنچائے یا اس کا ذمہ لے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے یا کسی بھی جگہ کے بارے میں، چاہے وہ کوئی خانقاہ ہو، دربار ہو یا کوئی مزار ہو یا کوئی اور جگہ ہو، کوئی یہ سمجھ لیا گیا کہ بجائے خود وہ فائدہ پہنچائے گا یا نقصان پہنچائے گا، تو سمجھو کہ عقیدے کے اندر دراڑ پیدا ہو گئی، کمزوری پیدا ہو گئی۔ اس اعتبار سے حجر اسود کا بوسہ مسنون ہے، کوشش کیجئے، لیکن یہ کوشش ایک حد تک دوسروں کو نقصان پہنچا کر، دوسروں کو تکلیف پہنچا کر یہ کوشش کرنا یہ درست نہیں ہے۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔